مجھے تیسرے دن ان کا فون آیا۔ وہ شرمندہ تھے اور بار بار معذرت کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں حیران تھا، آپ نے کبھی رنگ بیک میں تاخیر نہیں کی۔ میں نے کال کی، آدھ گھنٹے میں آپ کا جواب آ گیا۔ ہمارے تعلقات میں پہلی بار میں نے آپ کو 8 فون کیے اور آپ کا 3 دن تک جواب نہیں آیا، لہٰذا میں پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ کرم کرے آپ خیریت سے ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، میں آپ سے شرمندہ ہوں، تاہم میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے بھی بچا رکھا ہے۔ بس میں 3 دن کے لیے ڈیجیٹل فاسٹنگ پر تھا، اس لیے آپ کو بر وقت جواب نہیں دے سکا۔ ڈیجیٹل فاسٹنگ کا لفظ میرے لیے اجنبی تھا، لہٰذا میں نے رک کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ نے رمضان میں کس قسم کے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں؟ وہ ہنسے اور پھر مطمئن آواز میں بولے، جاوید صاحب میں ہر 15 دن بعد 3 دن کے لیے موبائل، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن بند کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ڈیجیٹل فاسٹ ہوتا ہے۔ میں ان دنوں میں ٹیلی فون کالز، ای میلز اور سوشل میڈیا سے مکمل پرہیز کرتا ہوں۔ میں ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھتا اور اخبار بھی نہیں پڑھتا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، چنانچہ میں نے پوری توجہ سے ان کی بات سننا شروع کر دی۔ یہ بولے، میں 3 دنوں میں صرف کتابیں پڑھتا ہوں، مارننگ واک کرتا ہوں، پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں، سڑکوں اور پارکس میں گھومتا ہوں، سموسہ چاٹ کھاتا ہوں، عام چائے خانوں میں بیٹھ کر دودھ پتی پیتا ہوں، پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں، خرگوشوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، صبح جلدی اٹھ کر سورج کو نکلتے اور شام کے وقت ڈوبتے دیکھتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، سرکاری اسکولوں میں بچوں کو لیکچر دیتا ہوں، اپنے پرانے کپڑے اور جوتے نکال کر تقسیم کرتا ہوں، بیگم کے ساتھ واک کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی اچھے ریسٹوران میں کھانا کھاتا ہوں، چائے کافی پیتا ہوں، تصویروں کی نمائش پر جاتا ہوں، کتابوں کی دکانوں کا چکر لگاتا ہوں اور ناراض دوستوں کے گھر جا کر انہیں راضی کرتا ہوں۔ میں ان 3 دنوں میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو میں عام دنوں میں ڈیجیٹل واک کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، اور جناب یہ ڈیجیٹل واک کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ہنس پڑے اور بولے، ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمارے اور فطرت کے درمیان اور ہم اور لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ہم اب گلہری کو بھی انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھتے ہیں، ہم دوستوں، رشتہ داروں اور دشمنوں سے بھی فیس بک پر ملاقات کرتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں سے بھی واٹس ایپ پر بات کرتے ہیں، اب تو انجینئر، ڈاکٹر، استاد اور قاری سے ملاقات بھی ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اور ہم مولوی صاحب کا خطبہ بھی یوٹیوب لائیو پر سنتے ہیں۔ یہ تمام گیجٹس اچھے اور مفید ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے تباہ کن بھی ہیں۔ کیونکہ یہ ہم اور زندگی کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس دیوار کی وجہ سے ہم آج کے انسانوں کو فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے، ٹینشن بھی اور انگزائٹی بھی۔ ہم بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر کے مریض بھی بن رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کم از کم 1 دن کا ڈیجیٹل فاسٹ رکھ کر خود کو اصل زندگی سے کنیکٹ تو کر سکتے ہیں، اور میں یہ کام پچھلے 3-4 سالوں سے کر رہا ہوں۔ میں 15 دن بعد 3 دن کا فاسٹ لے لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بولے، میری ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی کا لیول فوراً نیچے آ جاتا ہے، میرا بلڈ پریشر اور شوگر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مجھے دکھائی اور سنائی بھی دینے لگتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی، اپنے بچے اور پوتے پوتیاں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ مجھے کیاریاں اور کیاریوں کے پھول اور ان پر پھدکتی چڑیاں اور درختوں میں چھپی کوئل بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ میری ٹیسٹ برڈ بھی امپروو ہو جاتے ہیں، اور میں گاجر اور مولی کا ذائقہ محسوس کرنے لگتا ہوں۔ مجھے کافی اور چائے بھی بدن میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور میں عام نارمل دنوں کے مقابلے میں زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہوں، اور میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، 6 انچ کا موبائل فون ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جو ہی اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ہماری زندگی نہیں رہتی۔ یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، کالز، SMS، ای میلز اور ٹینشن اور ڈپریشن سے بھری ہوئی آڈیو اور ویڈیوز کے رحم و کرم پر چلی جاتی ہے، اور ہم اس کے بعد اندر سے فوت ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ بھی زندگی میں کوئی 1 دن موبائل اور ٹیلی فون کے بغیر رہ کر دیکھیں۔ آپ کا زندگی کے بارے میں نظریہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو چند لمحوں میں سامنے بیٹھے لوگ دکھائی اور سنائی دینے لگیں گے۔
آپ کو چند لمحوں میں ماں کے چہرے کی جھریاں دکھائی اور چھوٹے بچے یا بچے کے کہہ سنائی دینے لگیں گے۔ آپ کو چہرے پر سکون اور دماغ میں ٹھنڈک محسوس ہو گئی۔ اور آخری بات، وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، اور آخری بات، آپ کا دن لمبا اور رات پرسکون ہو جائے گی۔ آپ یقین کرو، ہمارا 60% دن سوشل میڈیا کھا جاتا ہے۔ آپ جس دن موبائل کا روزہ رکھو گے اس دن نیند اور آپ کے درمیان سوشل میڈیا نہیں ہوگا۔ آپ اس رات اپنی نیند کی کوالٹی چیک کر لینا۔ آپ زیادہ دیر سوئیں گے اور صبح فریش اٹھیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ گدڑ سنگھی کہاں سے ملی؟ وہ ہنس کر بولے، میں ڈپریشن اور انسومینیا کا مریض تھا۔ مجھے صرف 3-4 گھنٹے نیند آتی تھی، چنانچہ اگلے دن تھکا ہوا رہتا تھا۔ میرا شوگر اور بلڈ پریشر لیول بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میری ادویات بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا سفر تمام ہو چکا ہے۔ لیکن پھر میں نے کسی فلائٹ میں آسٹریلیا کے ایک ویلنس سینٹر کا اشتہار دیکھا۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ آپ ہمیں 10 دن دے دیں، ہم آپ کو آپ کا صحت مند جسم، روح اور دماغ واپس کر دیں گے۔ میں نے یہ ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا اور میں سالزبرگ پہنچ گیا۔ وہ سینٹر پہاڑوں کے درمیان دریا کے کنارے تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں جو ہی وہاں پہنچا، انتظامیہ نے مجھ سے میرا فون لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کا فون اب آپ کو واپسی کے ٹائم ملے گا، اور مجھے اس کے بعد ایک ایسی ڈارمیٹری میں بھجوا دیا گیا جس میں ہم 4 لوگ رہ رہے تھے۔ ہمیں واش روم کے لیے بھی برآمدے کی دوسری سائڈ پر کامن ٹوائلٹ میں جانا پڑتا تھا۔ میں یہ سسٹم دیکھ کر بہت مایوس ہوا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، میں 2 دن بعد مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ میری رومیٹس کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی، میں دریا کے کنارے واک بھی کرنے لگا اور مجھے سینٹر کا پھیکا کھانا بھی اچھا لگنے لگا، اور یوں میں 7 دن بعد واقعی تبدیل ہو گیا۔ میں یوگا سیکھ چکا تھا۔ میں رات کا کھانا 7 بجے کھا لیتا تھا اور ٹھیک 8 بجے سو جاتا تھا، اور صبح 5 بجے اٹھ کر دوسروں کے ساتھ جوگنگ بھی کرتا تھا اور اسٹریچنگ بھی۔ میں دوسروں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا اور کہکے بھی، اور آپ یقین کریں، میں نے مدت بعد اپنے کہکوں کی آواز سنی تھی۔ ہمارا کورس مکمل ہوا تو ہمارے مینٹور نے بتایا، آپ کی زندگی میں 2 کمیاں اور 2 زیادتیاں تھیں، ہم نے یہ دونوں نکال دیں اور آپ لوگ نارمل ہو گئے۔ 2 کمیاں لوگوں سے رابطہ اور کہکے تھے۔ یہ یاد رکھیں، انسان جب تک انسان سے نہیں ملتا یہ خوش نہیں ہو سکتا، اور آپ انسانوں سے دور ہو گئے تھے۔ دوسرا، ہماری خوشی کا کہکے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ جو ہی ہنستے جائیں گے آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے آپ کے کہکے واپس کر دیے اور یوں آپ لوگ فریش ہو گئے، اور آپ کی زندگی کی 2 زیادتیاں کھانا اور موبائل فون تھیں۔ آپ کھاتے بھی زیادہ تھے اور موبائل بھی زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں کم کر دیں اور یوں آپ بدل گئے۔ لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کرتا ہوں، جسمانی روزے بھی رکھتا ہوں، نئے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، اور ہنسنے اور کہکے لگانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ بھی جسمانی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فاسٹنگ کیا کرو، آپ کا ٹینشن لیول بھی نیچے آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔